خوش آمدید، میں ہوں سلمان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہسٹری اینڈ سائنس سیزن 1 ایپیسوڈ نمبر 3۔ اس میں ہم جانیں گے کہ اللہ نے انسانوں کو کس طرح بنایا اور عزازیل کو جنت سے کیوں نکالا۔ پھر اللہ نے ایک نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا جسے قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ میں کچھ اس طرح فرمایا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ پھر فرشتوں نے جواب دیا، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم جو تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے پہلے ہی تمام مخلوقوں کی روحوں کو بنایا اور عالم ارواح میں رکھا۔ وہ روحیں جو دنیا بننے کے بعد دنیا میں اب تک آئی ہیں اور جو ابھی موجود ہیں اور جو قیامت تک آنے والی ہیں، ان سبھی روحوں کو اللہ نے بنا کر عالم ارواح میں رکھا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عالم ارواح میں موجود کسی بھی روح کو علم نہیں تھا کہ جواب کیا دینا ہے۔ پھر ایک روح نے جواب دیا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس روح کے جواب کو سن کر اس کے پیچھے موجود ساری روحوں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر اسی طرح پیچھے موجود ساری روحیں سن کر سبھی جواب دیتی رہیں۔ کچھ روحیں نے سن کر پھر کچھ سوچا، پھر جواب دیا۔ کچھ روحیں کچھ بھی نہ بولیں اور چپ چاپ رہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ جن روحوں نے جیسے جیسے جواب دیا، اللہ نے ان کے مرتبے کو ویسے ہی بڑھا دیا۔ جس روح نے اللہ کو سب سے پہلے رب مانا، اس روح کو اللہ نے سب سے بڑا مرتبہ عطا کیا۔ پھر اللہ نے عالم ارواح میں موجود تمام روحوں سے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی جگہ بھیجنے والا ہوں جو تمہارے لیے آزمائش ہے۔ وہاں جا کر تم سب مجھے اپنا رب ماننا اور میری ہی عبادت کرنا، اور تم میں سے جو بھی اس آزمائش میں کامیاب ہوا اس کے لیے جنت ہے۔ اور جن اعلیٰ روحوں کی پہلی جماعت نے میرے رب ہونے کی گواہی دی، وہ ساری روحیں تمہاری رہنمائی کے لیے تمہارے درمیان آئیں گی۔ تم سب ان کی پیروی کرنا، اور اس اعلیٰ روح کو جس نے سب سے پہلے میرے رب ہونے کی گواہی دی، اس اعلیٰ روح کو تمام اعلیٰ روحوں کی سرداری عطا کی جائے گی۔ قیامت کے بعد حساب کا دن قائم کیا جائے گا۔ اس دن تم سب اس اعلیٰ روح کے مقام اور مرتبے کو دیکھو گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس اعلیٰ روح نے سب سے پہلے اللہ کو اپنا رب مانا، وہ اعلیٰ روح میری ہے۔ پھر عالم ارواح میں موجود تمام مخلوقوں کی روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم وہاں جا کر ہم تجھے ہی اپنا رب مانیں گے اور تیری ہی عبادت کریں گے۔ پھر اللہ کے حکم سے اسرائیل علیہ السلام دنیا میں آئے اور دنیا کی تمام جگہ کی مٹی کو لے کر گئے۔ دنیا کی تمام جگہوں کی مٹی کو آپس میں ملا کر گوندھا گیا۔ اللہ کے حکم سے پھر ایک پتلا تیار ہوا۔ اللہ نے فرمایا، میں اس کی نسل سے دنیا میں اپنا نائب پیدا کروں گا جو تمام مخلوقوں کا سردار ہوگا۔ تم سب اسے سجدہ کرو۔ اللہ کے حکم کے مطابق تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، صرف عزازیل نے نہیں کیا جو جن تھا۔ عزازیل نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں 7 صورتوں میں اس کا ذکر کیا۔ سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد، جن میں سے 6 مکی اور 1 مدنی صورت ہے۔ پھر عزازیل حسد کرتے ہوئے تکبر میں بولا، اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، آگ مٹی سے افضل ہے۔ میں اس سے افضل ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو شیطان مردود ابلیس ہے، تجھ پہ قیامت تک میری لعنت رہے گی۔ پھر ابلیس نے اللہ سے کہا، اے اللہ، میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے، مجھے اس کا بدلہ دے۔ اللہ نے فرمایا، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ اللہ سے اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی، اللہ نے عطا کیا۔ پھر اس نے اللہ سے کہا، اے اللہ، مجھے نامرئی بنا دے، یعنی اولاد آدم کو میں دکھوں نہ، اور اولاد آدم کے خون میں رواں ہو جاؤں، اور اولاد آدم کے دماغ میں جہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس میں وسوسے ڈال سکوں اور اپنی خرافات ڈال سکوں، اور مجھے اختیار دے اولاد آدم کی جب روح قبض کی جائے تو اس وقت بھی میں اسے بہکا سکوں۔ اللہ نے ابلیس کو ہر وہ اختیار عطا کیا جو اس نے مانگا۔ پھر ابلیس نے کہا، میں آدم اور اس کی آنے والی نسلوں کو برباد کر کے چھوڑوں گا، انہیں سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا، ان کے راستوں پر میں گھات لگا کر بیٹھوں گا اور پھر ان پر حملہ آور ہوں گا، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے حملہ کروں گا، اور تو دیکھے گا کہ میں انہیں برباد کر دوں گا، اور قیامت کے بعد انہیں جہنم میں لے کر جاؤں گا، سوائے ان بندوں کے جس کو تو اپنی خاص امان میں لے لے گا۔ پھر اللہ نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی اور کہا، میں اولاد آدم کو تب تک معاف کرتا رہوں گا جب تک یہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں گے۔
यहाँ तक ये रूह कब्ज़ करने से पहले अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग लें, तब भी इन्हें माफ़ कर दूँगा। फिर अल्लाह ने इसे वहाँ से निकाल दिया। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में मुकम्मल रूह फूँक दी। आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों से भी ज़्यादा इल्म अता किया। जो भी चीज़ें अल्लाह ने बनाई सभी के नाम उन्हें सिखा दिए। फिर आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ फ़रिश्तों को सलाम करो। अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों की जमात के पास गए और सलाम किया। फ़रिश्तों ने उनकी सलाम का जवाब दिया। फिर अल्लाह ने कुछ चीज़ों के नाम फ़रिश्तों से पूछे तो फ़रिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, तूने हमें जितना इल्म अता किया हमें उतना ही है। फिर आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फ़रमाया, तुम इन सब के नाम बताओ। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से सभी चीज़ों के नाम बता दिए, बिना कोई गलती किए हुए, जैसा अल्लाह ने सिखाया था। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा, मैं कहता था ना कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। आदम अलैहिस्सलाम अकेले जन्नत में रहते थे। एक दिन जब वो सो रहे थे तो अल्लाह ने उनके बाईं पसली से अम्मा हव्वा को बनाया। जब वो उठे तो उन्होंने देखा उनके पास एक औरत बैठी है। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? अम्मा हव्वा ने बताया, मैं औरत हूँ। फिर पूछा, तुम्हें किस लिए बनाया गया? उन्होंने पूछा, जवाब दिया, आपके लिए। फरिश्तों ने जब आदम अलैहिस्सलाम को एक औरत से बात करते हुए देखा तो उन्होंने पूछा, ये कौन है? आदम अलैहिस्सलाम ने तुरंत जवाब दिया, हव्वा, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें तमाम चीज़ों के नाम पहले ही सिखा दिए थे। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा का निकाह कराया और अल्लाह ने फरमाया, तुम जन्नत में साथ रहो और जहाँ से चाहो बिना रोक टोक खाओ, बस एक दरख्त के पास मत जाना, वरना तुम दोनों भी नाफरमानों में शामिल हो जाओगे। अल्लाह के हुक्म से दोनों जन्नत में रहने लगे। इस्लामिक हिस्ट्री एंड साइंस सीज़न 1 के अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में किस तरह आए और दुनिया में इंसानी नस्ल किस तरह आगे बढ़ी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी वक्त पर पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। अब मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।